بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ ہم آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنائیں گے۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایمان لائے۔ آپ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، ایک بار حبشہ کیا اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا شمار ان 6 خوش نصیب ہستیوں میں کیا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور وصال تک راضی رہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع کیا۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسک حج کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 146 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی حیا اور سخاوت بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے اعمال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نفع پہنچایا اور کئی بار جنت کی بشارت حاصل کی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کا لقب ذو النورین اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے سوا کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، وہ ایسی ہستی ہے جو ملائے اعلیٰ میں ذو النورین کے لقب سے مشہور ہے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے اپنی صاحبزادیوں کے نکاح عثمان سے وحی الہی کے ذریعے کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے انتخابات کے لیے 6 جیت صحابہ کرام پر مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا، علی سے۔ پھر میں نے اسی طرح تنہائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا، عثمان سے۔ پھر میں نے دیگر صحابہ سے مشورہ کیا تو اکثر رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پائی۔ حضرت ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں بیعت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں بیعت نہ کی؟ انہوں نے جواب دیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہا تھا کہ اگر میں آپ سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر بیعت کرتا ہوں تو انہوں نے کہا، مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات کی تو انہوں نے جواب دیا، بہت اچھا، پس میں نے ان سے بیعت کر لی۔ اس روایت کی بنیاد پر گمان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عام صحابہ کرام علیہ رضوان کا رجحان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان کا خلیفہ بننا پسند نہ فرمایا اور اس خلافت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ آپ کے دور خلافت میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک روم کا وسیع علاقہ، قبرص، افریقہ، اندلس، اسپین اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلامی بحری کے بیڑے کے ذریعے قبرص پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 6 سالوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہوئی، البتہ بعض اور گورنروں کی وجہ سے لوگوں کو شکایت ہوئی۔ دراصل مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودی روز بروز سازشوں میں مصروف تھے، چنانچہ ان کے ایجنٹ عبداللہ بن سبا نے مذکورہ شکایت کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک مضمون پروپیگنڈا مہم شروع کر دی۔ وہ اور اس کے ساتھی جگہ جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناانصافی اور اکراہ پروری کی داستانیں مشہور کرنے لگے۔ معاملہ سوگت سنگین ہو گیا اور جب اہل مصر نے اپنے گورنر ابی سرا کے خلاف شکایت کی اور آپ نے اسے بذریعہ سخت تنبیہ فرمائی، لیکن گورنر مصر نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ جو مصری لوگ شکایات لے کر مدینہ منورہ آئے تھے انہیں قتل کرا دیا اور اس طرح حالات مزید خراب ہو گئے۔ چنانچہ تاریخ طبری کے مطابق بصرہ، کوفہ اور مصر سے تقریباً 2000 فتنہ پر آزاد افراد حاجیوں کی وجہ میں مدینہ شریف پہنچ گئے۔ ان کے عزائم اچھے نہ تھے۔ مصریوں نے گورنر کو معزول کرنے کا مطالبہ کیا۔
آپ نے فرمایا تم کوئی اور شخص بتاؤ، میں اسے گورنر مقرر کر دوں گا۔ مصری وفد نے کہا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دے۔ چنانچہ آپ نے ابن ابی سرا کو معزولی اور ان کی تقریر کا فرمان جاری کر دیا۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ صحابہ کے ہمراہ قافلے کی صورت میں مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک حبشی غلام سانڈنی پر سوار تیزی سے اس قافلے کے پاس سے گزرا تو انہیں اس پر شک ہوا کہ کسی کا قاصد یا کوئی مفرور ہے۔ اسے پکڑ کر پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں امیر المومنین کا غلام ہوں۔ پھر کہنے لگا میں مروان کا غلام ہوں۔ پوچھا تجھے کہاں بھیجا ہے؟ بولا عامل مصر کے پاس خط دے کر بھیجا۔ تلاشی لینے پر خط برآمد ہو گیا۔ اس میں گورنر کے نام یہ تحریر تھا، جس وقت تمہارے پاس محمد بن ابو بکر اور فلاں فلاں لوگ پہنچے تو تم کسی حیلے سے انہیں قتل کر دو اور اس فرمان کو کالعدم قرار دو اور اسے حسب سابق اپنا کام جاری رکھو۔ خط پر امیر المومنین کی مہر ثبت تھی۔ یہ پڑھ کر سب دنگ رہ گئے۔ مدینہ منورہ واپس آ کر صحابہ کو جمع کر کے یہ خط پڑھوایا۔ اس پر سب لوگ برہم ہوئے۔ محمد بن ابو بکر، ان کے قبیلے بنو تمیم اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے وہ خط پیش کر کے کہا کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہ میں نے یہ خط لکھا، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا اور نہ اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، مہر آپ کی، مگر آپ کو کوئی علم نہیں۔ آپ نے پھر قسم کھائی کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس پر صحابہ کو یقین ہو گیا اور آپ اس سازش سے بری ہیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے غور کر کے پہچانا تو یہ تحریر مروان کی ہے۔ چونکہ وہ آپ ہی کے پاس مقیم تھا اس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مروان کو ہمارے حوالے کریں، مگر آپ نے انکار فرما دیا کیونکہ لوگ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ مروان کو قتل کر دیں گے۔ نیز چونکہ ایک تحریر اور دوسری تحریر کی مشابہت ہو سکتی ہے اور شبہ کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے، اس لیے آپ نے مروان کو ان کے سپرد نہیں کیا۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبردار ہونے کے مطالبہ کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اے عثمان، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا یعنی خلافت عطا کرے گا، اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم نہ اتارنا، پس میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک عہد کر لیا تھا اور میں اسی پر صابر ہوں۔ آپ کے انکار پر محاصرہ اور سخت کر دیا گیا جو 40 دن تک قائم رہا، یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر سے جھانک کر مجمع سے پوچھا کیا تم میں علی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم میں سعد ہے؟ جواب ملا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ہمارے لیے پانی مہیا کر دے۔ یہ خبر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکزے بھجوا دیا، لیکن یہ پانی ان تک سخت کوشش کے بعد پہنچا اور اس دوران بنو ہاشم اور بنو میاں کے چند لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ بلوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ کئی بار بلوائیوں کو سمجھانے کے لیے متعدد تقریریں کی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چوکس کھڑے رہو اور خبردار کسی بلوائی کو ہرگز اندر نہ جانے دینا۔ اس طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ان کی حفاظت کا حکم دیا اور یہ سب نہایت مستعدی سے مسلسل ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے محاصرہ کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی آپ امیر المومنین ہیں، میری 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مان لیجئے، اول یہ کہ آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر، نیز یہاں آپ کے حامیوں کی عظیم و جماعت موجود ہے، آپ کے حکم دیجئے اور ان باغیوں کو مقابلہ کر کے نکال دیں۔ دوم یہ کہ آپ پچھلی طرف سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں حرم کعبہ اور کی وجہ سے لوگ آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ سوم یہ کہ آپ ملک شام چلے جائیے، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی
فوج موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی حکومت کے بقا کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی کروں۔ دوسری بات کا جواب دیا کہ یہ مکہ معظمہ جانا مجھے اس لیے پسند نہیں کہ ان لوگوں کو یہ توقع نہیں کہ یہ حرم مکہ کی حرمت کا کوئی لحاظ کریں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مقدس شہر کی حرمت پامال ہو۔ اور تیسری صورتحال کا جواب یہ ہے کہ اپنی ہجرت کے مقام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، زید بن ثابت انصاری، حضرت ابو ہریرہ اور کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں سے لڑنے کی اجازت مانگی، مگر آپ نے سب کو منع کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، خون ریزی سے پہلے قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی بشارت دے دی تو تم اگر جنگ بھی کرو تو یہ مجھے قتل ہونے سے نہیں بچا سکو گے۔ مسلسل سخت پہرا دیکھ کر آخرکار بلوائیوں نے دور ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلائے۔ ایک تیر لگنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام کے علاوہ محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے۔ اس پر محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ اگر بنو ہاشم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی دیکھ لیا تو وہ بگڑ جائیں گے، لہٰذا وہ بلوائیوں کے ساتھ ایک انصاری کے مکان میں داخل ہوئے اور وہاں سے دیوار پھانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ یوں باہر اور چھت پر موجود لوگوں کو خبر نہ ہوئی۔ نیچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، ان کے پاس صرف ان کی اہلیہ تھی۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑ لی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تیرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ کیا کہتے؟ یہ سن کر انہوں نے آپ کی داڑھی چھوڑ دی، نادم ہو کر پیچھے ہٹ گئے لوگ، لیکن دوسرے دو بلوائیوں کے آگے بڑھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس دوران آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت چیخ و پکار کی، لیکن بلوائیوں کا شور اس قدر تھا کوئی آواز نہ سن سکا۔ پھر وہ چھت پر گئی اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہاں پہنچے اور اپنے فرزندوں پر غصہ ہوئے کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کس طرح شہید ہوئے۔ غصے سے آپ نے ایک تماچا حضرت حسن کے اور ایک گوسہ حضرت حسین کے سینے پر مارا اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے قاتلوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا، میں انہیں تو نہیں جانتی مگر ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں قتل کے ارادے سے داخل ضرور ہوا تھا مگر انہوں نے میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر دیا تو میں انہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے نہ ان کو پکڑا اور نہ ہی قتل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مصری نے شہید کیا۔ 18 ذوالحجہ 38 ہجری کو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عثمان جلدی کرو، آج تم ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اور اسی دن آپ شہید کیے گئے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ آپ کے باغی کم و بیش 2000 تھے اور آپ کے حامی کئی ہزار۔ آپ نے 40 روز محاصرہ میں رہنا اور بھوک اور پیاس برداشت کرنا اور جام شہادت نوش کرنا قبول کر لیا، مگر اپنی ایک جان کی خاطر یا اپنی حکومت کی خاطر کسی کلمہ گو کا خون بہانا گوارا نہ کیا۔ تو دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔